وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَشُجَاعَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ عَطَشِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات سید الشہداء ازہار فاطمیہ کے خمس مجالس کی یہ چوتھی مجلس مجلس حقیر کو پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اس وقت کی مجلس میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے سرنامہ بیان سرنامہ سخن قرار دیا ہے، آیت کوئی نئی نہیں پڑھی، کوئی مشکل نہیں پڑھی. اس آیت سے ہر شیعہ قوم کا بچہ آشنا ہے. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والوں، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور فرمائیے گا تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہر ایک سے نہیں کہا جا رہا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے جو ایمان والا ہے. جب تک ایک نبی کی حدیث آپ کو سناتا ہوں. نبی کی خدمت میں شخص آیا، آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ، کیا مومن غیبت کر سکتا ہے؟ کہ ممکن ہے کر سکتا ہے. پوچھنے والے نے کہا مولا یا نبی اللہ، کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ ممکن ہے کر سکتا ہے. پوچھنے والے نے کہا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ نبی نے منع فرمایا کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا. پتہ یہ چلا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ایمان والا ہو. اب اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والوں، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب مومن خود سچا ہے تو پھر کن سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ جب مومن خود سچا ہے تو پھر کن سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو کہا دیکھیے دو سچے ہیں. ایک وہ سچا ہے جو صفات کے اعتبار سے سچا ہے، ایک وہ سچا ہے جو منصب کے اعتبار سے سچا ہے. اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ صفات کے اعتبار سے جو سچا وہ کون ہے، منصب کے اعتبار سے جو سچا وہ کون ہے؟ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے. ایک لفظ ہے منصف، انصاف کرنے والا. دنیا میں بہت سے افراد ایسے مل جائیں گے جو انصاف کرنے والے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو فیصلہ جلدی کر دیتے ہیں. لیکن آپ کوئی فیصلہ کرے، کیا وہ عدالت فیصلہ مان لے گی؟ کہ نہیں، ہمارا فیصلہ کیا ہوا، ہم کتنے ہی اچھے فیصلہ کرنے والے کیوں نہ ہو، لیکن عدالت ہمارے فیصلے کو قابل قبول نہیں کرے گی، بلکہ اس کا فیصلہ مانا جائے گا جس کو حکومت نے معین کیا ہوگا. جس کو حکومت نے معین کیا ہوگا. پتہ یہ چلا کہ عوام کے سچے اور ہوتے ہیں، اللہ کے سچے اور ہوتے ہیں. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. عوام کے سچے بات آہستہ آہستہ منزل کی طرف انشاءاللہ آئے گی. عوام کے سچے اور ہوتے ہیں، سرکار کے سچے، خدا کے سچے، اللہ کے سچے اور ہوتے ہیں. سچ دو طریقے کا، صادق، صدیق.
صادق کسے کہتے ہیں؟ سچ بولنے والے کو۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو نہ ہوا ہو اور کوئی کچھ کہہ دے، توجہ رہے یہاں سے بات کا آغاز ہو رہا ہے، جو کہہ دے اور ہو جائے ایسا کہنے والا ہوتا ہے صدیق۔ جو سچ بولے وہ سچا، وہ صادق، جو نہ ہوا ہو اور کہہ دیا جائے وہ ہو جائے ایسا کہنے والے کو کہتے ہیں صدیق۔ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، 6 لوگوں کو صدیق کہا ہے قرآن نے۔ پہلا صدیق کون؟ آواز آئی یا یوسف ایھا صدیق، اے یوسف تم تو میرے صدیق نبی تھے۔ اب اس کا دلیل کہاں ملی؟ اس کی دلیل کہاں ملی کہ یوسف صدیق نبی؟ کہ 11 بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا، کنواں اندھا تھا، اس کنویں میں حشرات الارض بھی تھے اور انہی حشرات الارض میں ایک سانپ بھی تھا۔ اور فرمائیے گا انہی حشرات الارض میں ایک سانپ بھی تھا۔ اب یوسف کنویں میں آئے، سارے زہریلے جانور آگے بڑھے تاکہ یوسف کو نقصان پہنچایا جائے، اسی میں سے سانپ نے آواز دی ہرگز ہرگز اس کو نقصان نہ پہنچانا، اس لیے کہ یہ صدیق نبی ہے۔ ہم اشاروں میں بات کرتے ہیں اور اشاروں سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو 2 باتوں میں سے ایک بات ماننا پڑے گی، یا یہ مانیے کہ جو رویا وہ یہ بتانے کے لیے رویا کہ نبی یہاں ہے، جو رویا تو یہ بتانے کے لیے رویا کہ نبی یہاں ہے، یا پھر یہ مانیے کہ اگر سانپ نے کاٹا تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ کتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، کتاب میں جناب ابراہیم کا بھی ذکر ہے۔ یہ صدیق نبی تھے، یہ صدیق نبی تھے۔ کب صدیق کہا گیا؟ جب انہوں نے بتوں کو توڑا، جب بتوں کو توڑا تو قرآن میں آیت آئی ابراہیم تم تو صدیق نبی تھے۔ ہمیں یہی سے پتہ چل گیا کہ صدیق بت توڑنے والا ہوتا ہے، بت پوجنے والا ہے۔
بڑا صدیق نہیں ہوتا ہے. دنیا ناک کہتی ہے صدیق اکبر، لیکن حقیقت تو ہمیں پتا ہے کب تک کس کو پوچھتے رہے ہیں. کب تک کس کو پوچھتے رہے ہیں. تو جناب ابراہیم اس لیے صدیق کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بتوں کو توڑا. اچھا کہاں پہ وہ چل کے تھوڑی توڑا، زمین پہ قدموں کو رکھ کے توڑا. یہ جناب ابراہیم تھے جو زمین پر کھڑے ہو کر بت توڑے. اسے ابراہیم کہتے ہیں جو دوش نبوت پہ آگے بت توڑے. اسے حیدر کرار کہتے ہیں. تو یہ صدیق کا مرتبہ ہے. کہا تھا قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں. صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو کہہ دے اور ہو جائے. واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن موضوع کے حساب سے صرف 2-3 جملے آپ کے سامنے نظر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. 2 بچے آئے. اماں مدینے کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمارے پاس کپڑے نہیں، منگوا دیجیے. ماں نے کہا سو جاؤ، تمہارے کپڑے درزی کے گھر گئے ہیں. اب کوئی مولوی کوئی مفتی مجھے دکھائے کہ اس سے پہلے سیدہ نے لباس کو سلنے کے لیے بھیجا تھا. نہیں بھیجا، کہہ دیا کہ کل آ جائیں گے تو رضوان جنت درزی بن کے آ گیا. بات یہ نہیں تھی کہ آنے والا آ گیا، بات تو یہ تھی کہ اس نے وہی دہرایا جو رات کو بیوی نے فرمایا کہ درزی آئے گا. درزی بن کے آیا، رضوان بن کے نہیں آیا. اچھا اس سے پہلے بھی جنت کا قانون ہے کہ جنت کا لباس جنت میں رہے گا، جنت کے باہر نہیں جائے گا. یہ قانون بنا کہا کہ جب آدم اور حوا جنت سے نکالے گئے تو اللہ نے کہا آدم رکو. آدم نے کہا پروردگار یہ کیا، کبھی جاؤ کبھی رکو. کا بات تو سمجھو، لباس جنت کو اتارے جاؤ. میں نے کہا پروردگار لباس جنت کیوں اتروائے لے رہا ہے؟ تیرا نبی ہے، پہنے رہے تھے. یا یوں کہہ دو کہ کچھ دنوں کے لیے ادھاری نہ دے. نبی ہے لوٹا دے گا، امتی تھوڑی ہے تو بھاگ جائے گا. نبی ہے لوٹا دے گا، امتی تھوڑی ہے تو بھاگ جائے گا. اللہ کی آواز ہے نہیں، ہمارا قانون بدلتا نہیں. میرا قانون یہ ہے کہ جنت کا لباس جنت میں رہے، جنت کے باہر نہ جائے. اب یہی جملہ میں نے دہرایا عالم تصور میں رضوان جنت سے. اے رضوان جنت، جب جنت کا قانون تھا کہ جنت کا لباس جنت میں رہے، جنت کے باہر نہ جائے، تو بتا لباس کیوں آیا، قانون کیوں توڑا؟ رضوان جنت نے آواز دی مجھ سے مت پوچھو، اس سے پوچھو جس نے بھیجا، اس سے پوچھو جس نے بھیجا. میں نے کہا پروردگار جب تیرا قانون تھا کہ جنت کے لباس جنت میں رہیں گے، جنت کے باہر نہیں جائیں گے، بتا لباس کیوں بھیجا، قانون کیوں توڑا؟ آواز میں قدرت آئی، تجھے کیا خبر؟ جب تک جنت میری تھی قانون میرا تھا. جب تک جنت میری تھی قانون میرا تھا. اب جنت کے جوانوں کے سردار تو حسنے ہو گئے، اب ان کی مرضی ہے چاہے آج پہنے یا منع. چاہے آج پہنے چاہے منگا کے پہنے. دیکھیں اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے، اللہ کے سنت میں تبدیلی نہیں آتی. اور فرما رہے ہیں اللہ نے 4 چیزیں خلق کی، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان. کیا خلق نہ کرتا تو خالق نہ کہلاتا؟ کہا نہیں، وہ خلق کرے تب بھی خالق، نہ خلق کرے تب بھی خالق. اللہ نے جمادات کو خلق کیا، پہاڑوں، انہوں نے غرور کیا کہ مجھ سے بڑھ کر کون، کہ میں اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہوں. اللہ کو یہ غرور پسند نہیں آیا، یہ تکبر پسند نہیں آیا. اللہ نے
انہیں پتھروں کا سینہ چاک کر کے نباتات کو خلق کر دیا. اب نباتات کو خلق کیا تو دوسرے نے بھی تکبر کیا, غرور کیا, ہم سے بڑا کون, ہم سے بلند کون, ہم تو پتھروں کا بھی سینہ چیر کر خلق ہوئے ہیں. جب دوسرے نے غرور کیا تو اللہ نے کہا میں نے پہلے کا غرور نہ دیکھا تو دوسرے کا غرور کہاں سے دیکھوں گا. فوراً اللہ نے حیوانات کو خلق کیا اور حیوانات نے نباتات کو چارہ بنا دیا. حیوانات نے اس کو نباتات کو کھانا شروع کر دیا. حیوان تو پھر حیوان, وہ کہاں چپ بیٹھتا, اس نے بھی غرور کیا. اللہ نے کہا میں نے پہلے کا غرور نہ دیکھا, دوسرے کا غرور نہ دیکھا تو تیسرے کا غرور کہاں سے دیکھوں گا, تیسرے کا غرور کہاں سے دیکھوں گا. اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور اشرف مخلوقات بنایا. اب انسان ہے اشرف مخلوقات, انسان پیدا ہوا تو اس نے کہا پروردگار مجھے اشرف مخلوقات بنایا. تو بچوں سنیے گا, منزل پہ انشاءاللہ کوئی اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھے گا. کیا کہا, تو نے مجھے اشرف مخلوقات بنایا. اتنے اجازت دے کہ میں عرش پہ آؤں, ستارے کو اپنے در پہ لے کے آؤں. آواز قدرت آئی, اشرف مخلوقات ہو اوقات نہ بھولنا, اشرف مخلوقات ہو اوقات نہ بھولنا. ستارہ میرے حکم سے حرکت کرے گا. اچھا پروردگار اشرف مخلوقات ہو, اجازت دے کہ میں بھی چاند کے تو ٹکڑے کر دوں. آواز ہے انسان ہو اوقات میں رہو, انسان ہو اوقات میں رہو. چاند کے جو ٹکڑے کروں گا تو میں کروں گا. اچھا پروردگار سورج ہے مغرب میں چلا جاتا ہے, اجازت دے کہ میں ایک مرتبہ واپس بلاؤں اور میں بھی تو دکھاؤں کہ میں اشرف مخلوقات ہوں. آواز آئے گی اوقات میں رہو. یہ اللہ کا ہے, اللہ کا قانون بدلتا نہیں. اللہ کے حکم سے سورج غروب بھی ہوگا, اللہ کے حکم سے سورج طلوع بھی ہوگا. اچھا پروردگار تیرا قانون بدلتا نہیں ہے, قانون میرا قانون نہیں بدلتا. میں نے دیکھا پروردگار قانون تو ٹوٹ گیا, قانون تو بدل گیا. کہاں پہ ٹوٹا, جب عبد الزہرا کی بات آئی تو ستارہ دریا علی پہ آیا. زہرا کی بات آئی تو ستارہ دریا علی پہ آیا. اب مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے جو ٹکڑے ہوئے, جب علی نے وہ اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آیا. بڑا پروردگار تیرا قانون کیوں ٹوٹا ٹکڑے پہ, کوئی انشاءاللہ خاموش نہ بیٹھے گا. تیرا قانون کیوں ٹوٹا, آواز قدرت آئی. اصل میں مسئلہ یہ ہے محمد اور آل محمد وہ نہیں کرتے جو قانون کہتا ہے. محمد اور آل محمد وہ نہیں کرتے جو قانون کہتا ہے, بلکہ جو یہ کرتے ہیں وہ قانون بلکہ جو یہ کرتے ہیں وہ قانون بنتا ہے. ارے آپ قانون کو بتا رہے ہیں, یہ اگر عمل کرتے ہیں تو قرآن بنتا ہے. بستر پہ آئے تو قرآن بن جائے, میدان میں آئے تو قرآن بن جائے, رکوع میں انگوٹھی ڈالے تو قرآن بن جائے. ان کے عمل کو قرآن کہتے ہیں. تو عزیزان محترم یہ ہے آل محمد. اب 4 مخلوقات تھی. اب یہ اشارے میں ہے, پتہ نہیں کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا. سارے علی کے چاہنے والے بیٹھے, سارے مولائی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی 4 مخلوق تھی. اب اسے کیا کیا جائے, اس پہ بھی مسلمان مقدر کا ماتم کرے کہ پہلا جمادات نکل گیا, نباتات نکل گیا, دوسرا اور تیسرا حیوان نکل گیا, انسان چوتھے نمبر پر ہے. محمد والے محمد
جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ لباس آ جائیں گے رضوان جنت آ گئے. اچھا رضوان درزی بن کے آیا, گاؤں کا کوئی پردھان بن جائے اور اس سے کہیے کہ وہ کرانہ اسٹور کی دکان پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے تو شرم محسوس کرتا ہے کہ ہم اس دکان پہ بیٹھے ہیں, گاؤں کے پردھان ہیں. لیکن رضوان جنت کے تھے. جب تر سیدہ پہ آیا تو درزی بن کے آیا. میں نے ہاتھوں کو جوڑا ہے رضوان تم تو ہو رضوان, کہہ رہے ہو خود کو درزی, کیا تیری شان نہیں گھٹتی, کیا تیری منزلت کم نہیں ہوتی. خطیب الایمان طاہر جولی صاحب کا جملہ آپ کی سماعتوں پہ نظر کر رہا ہوں. کیا ہے جملہ؟ کہے رضوان جنت ہو رضوان بتائے خود کو درزی, کیا تیری شان نہیں گھٹتی, کیا تیری منزلت کم نہیں ہوتی. رضوان جنت نے آواز دی جس کا ناجا بن کے رسالت کی شان منصرف ہو جاتا ہے, اس کی شان نہیں گھٹتی, عزتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, بلندیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو جناب سیدہ ہے صدیقہ, جو کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا ہے. اب جناب سیدہ آئی دربار میں, بس مجھے یہ کرلانا تھا اور چند فکرے سنیے خطبہ فطر کے اور اس کے بعد ربط مسائل دے رہا ہوں. جناب سیدہ دربار میں آئے, آنے کے بعد ملکیت کا دعویٰ کیا کہ یہ میری جائیداد ہے, فدق میرا ہے, میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا تھا. جو لوگ کورٹ کچہری سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی مقدمہ ایسا پیش آتا ہے تو جس کی ملکیت ہوتی ہے گواہ وہ نہیں دیتا ہے, بلکہ جو دعویٰ کرتا ہے گواہ وہ دیتا ہے. جناب سیدہ نے ملکیت کا دعویٰ کیا, لیکن تاریخ اسلام کا سب سے بڑا رکھنا یہی پہ آیا. تاریخ اسلام کی دیوار میں درار بھی یہی آئی کہ جو ملزم تھا وہی جج بن کے بیٹھا ہوا تھا. جو ملزم تھا وہی جج بن کے بیٹھا ہوا تھا. جب اس نے جناب سیدہ نے آواز دی کہ یہ ملکیت میری ہے, میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا تھا, تو اس نے گواہ مانگی. گواہ کون؟ حسن و حسین کو پیش کیا, مولا علی کو پیش کیا, ام ایمن کو پیش کیا. اس نے پلٹ کے کہا بچوں کی گواہی ماں کے لیے قابل قبول نہیں, بچوں کی گواہی ماں کے لیے قابل قبول نہیں. کہنے والا کہہ گیا سیدہ کے خلاف, بات چلی گئی مریم کے خلاف. کہنے والا کہہ گیا سیدہ کے خلاف, بات چلی گئی مریم کے خلاف. کیسے؟ جب مریم کی آغوش میں عیسیٰ نظر آئے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا اے ہارون کی بہن, آپ کے ماں باپ تو ایسے نہ تھے, یہ بچہ کہاں سے آیا؟ آواز قدرت آئی اے مریم یہ بڑھتے ہیں بڑھتے رہے, یہ کہتے رہے, مگر تم ان کا جواب نہ دینا, تم ان کا جواب نہ دینا. مجھے مزاج قدرت سمجھ میں آیا کہ کوئی معصومہ کسی گستاخ کا جواب نہ دے, کوئی معصومہ کسی گستاخ کا جواب نہ دے, کوئی معصومہ کسی گستاخ کا جواب نہ دے. اب وہ چاہے کلام کا جواب ہو یا سلام.
نہ وارث بنتے ہیں اور نہ کسی کو وارث بناتے ہیں۔ جھوٹے نے جھوٹی حدیث سنائی، ادھر بی بی کی صدیقہ حدیث کے مقابلے میں حدیث نہیں سنائی بلکہ قرآن کی سچی آیتیں سنائی، اور آیتوں میں بھی وہ آیتیں نہیں سنائی جن سے بی بی کی فضیلت ثابت تھی، بلکہ وہ آیتیں سنائی جن سے بی بی کا حق ثابت تھا، جن سے بی بی کا حق ثابت تھا۔ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، مولانا خلیل جرولی صاحب جو بزرگ ذاکرین میں سے بات کی تائید کریں گے کہ جناب سیدہ نے دربار میں 30 کے اوپر آیتیں سنائی ہیں، 30 کے اوپر آیتیں پڑھی، اور اس نے جو تخت پر بیٹھا تھا ساری آیتوں کا انکار کرتا چلا گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے کسی نے 26 آیتوں کا انکار کیا۔ بناتے ہیں۔ اب قرآن کی ایک آیت آپ کو سناتا ہوں۔ قرآن میں آیت ہے کہ اللہ جنت کو وراثت میں تقسیم کرے گا، اللہ جنت کو وراثت میں تقسیم کرے گا۔ اب وہ بھی پہنچیں گے جو کہہ رہے تھے گروہ انبیاء نوارث بناتے ہیں، نوارث بنتے ہیں، اور ہم آپ بھی پہنچیں گے، محشر کا میدان سجے گا، جنت باقی نہ رہی ہوگی، اس وقت پہنچیں گے لوگ اور کہیں گے یا نبی اللہ دلوائیے جنت، یا نبی اللہ دلوائیے جنت، یا نبی اللہ دلوائیے جنت۔ نبی بدل کے کہیں گے تم نے تو کہا تھا، اور گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں، نوارث بناتے ہیں۔ تو پھنسیں گے تو یہ محشر کے میدان میں قاضیان محترم، ایک دلیل نہیں کہ یہ کافر، جناب سیدہ نے 2 دلیلیں دی۔ جو دربار میں بیٹھا ہے یہ مسلمان نہیں بیٹھا ہے، کافر بیٹھا ہوا ہے۔ اب بتائیے جو کافر کا اولاد ہو اس کے ہاتھ میں کھانا جائز ہے یا حرام؟ تو کافر کی اولاد ہو حرام، شریعت کہتی ہے حرام ہے۔ اب کوئی بھی کہیں کا بھی ہو اور ان کی نسل سے ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ یہ کہ کوئی بتائے کہ فدق والے مسئلے کے بعد دوبارہ کلمہ کب پڑھا تھا، فدق کے مسئلے کے بعد دوبارہ کلمہ کب پڑھا تھا۔ تو عزیزان محترم، جناب سیدہ نے قرآن کی سچی آیتیں پڑھی اور بتایا کہ دربار میں جو بیٹھا ہے مسلمان سمجھے کہ یہ خلیفہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ ایک کافر ہے جو اسلام کا نبھانا اور وہ دربار میں بیٹھا ہوا ہے۔ جناب سیدہ نے ایک منافق کے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا۔ اچھا لوگ کیا کہتے ہیں، کیا جناب سیدہ کو معاذ اللہ نہیں معلوم تھا کہ فدق ملے گا نہیں تو دربار میں گئی کیوں؟ میں نے کہا یہ سوال نبی اللہ سے کیجیے، یا نبی اللہ جب آپ کو معلوم تھا کہ کاغذ اور قلم نہیں ملے گا تو مانگا کیوں؟ ہم نے نبی سے سوال کیا، یا نبی اللہ
सैयदा क्या आपको नहीं मालूम था कि कागज और कलम नहीं मिलेगा, तो फिर क्यों मांगा? नबी ने आवाज दी कि तारीख के रास्ते से मेरे हुजरे तक आओ। मैंने कागज और कलम मांगा, एक सलीम जबान चली, तो नजिस होंठ हिले और एक मुनाफिक बेनकाब हो गया। नबी ने कागज और कलम इसलिए मांगा ताकि मुनाफिक बेनकाब हो जाए, तो मुझे सैयदा ने खुदा इसलिए मांगा ताकि मुनाफिक बेनकाब हो जाए, ताकि मुनाफिक बेनकाब हो जाए। अब इसे क्या कीजिएगा कि जिसे नबी ने बेनकाब किया वो था दूसरा वाला, जिसे सैयदा ने बेनकाब किया वो था पहला वाला। पता चला कि दूसरा पहले बेनकाब हुआ, पहला बाद में बेनकाब हुआ, तभी से कानून लानत भी बढ़ गया कि दूसरे पर पहले लानत होगी। देखिए एक मिसाल देता चलूँ आप फिदक के मसले पर। मीरगंज है, यहाँ कोई शख्स, खुदा ने मैं मिसाल दे रहा हूँ अपने ऊपर ना ले, कोई शख्स ऐसा है कि दौलतमंद तो बहुत है, लेकिन जब चंदे की बात आई तो कतराने लगे। दौलत है, दिल नहीं। और आगे बढ़े, किसी की तबीयत खराब हुई मोहल्ले में, गरीब था, दिखाने जाना था, पैसा तो बहुत है, दिल बड़ा नहीं है, सारी चीजें होती नहीं। ऐसे के घर में किसी एक दिन चोरी होगी तो लोग क्या कहेंगे? चौराहों पर बात करेंगे, यही कहेंगे कि अच्छा हुआ हम लोग ना निकलवा पाए तो ये निकाल ले गया, और हमारे हम लोग जिससे ना निकलवा पाए उससे चोर निकलवा ले गया, सारे लोग खुश होंगे। फिर अच्छा चोर था, ऐसे के घर में गया जिससे पैसे नहीं निकलता था। अब इसी के बरस देख लीजिए, एक शख्स ऐसा है जो पैसे तो बहुत नहीं है, दिल बहुत बड़ा है। मजलिस में बैठे थे, किसी को खांसी आई, मजलिस के बाद कहा बेटा तुम्हारी तबीयत खराब है? कहा मैं घर जाऊंगा, दिखा लूंगा। कहा नहीं मेरे साथ चलो, डॉक्टर गया, पहले दवा ले लो। पैसा बहुत नहीं, दिल बहुत बड़ा है। मजलिस का ऐलान हुआ, घर से पैसे ला के दे दिए कि मेरी तरफ से भी नजरे मौला में शिरकत कर लीजिएगा। पैसा बहुत नहीं है, दिल बहुत बड़ा है। ऐसे के घर में चोरी हो गई, सारे लोग यही कहेंगे, उसके ऊपर लानत करेंगे कि इसका घर में चोरी करने की क्या जरूरत थी, अगर मांग लेते तो ये वैसे भी दे देता। ऐसे के घर में चोरी करने की जरूरत क्या थी, अगर मांग लिया जाता तो ये वैसे भी दे देता। अरे फिकर को खर्च करने की जरूरत क्या थी? देके मांगे, जुमला कह रहा हूं, हसनैन का सदका देके सैयदा से फिदक मांग लेते, लानत से भी बचाते, फिदक भी मिल जाता। सलावत है मोहम्मद।
کا نعرہ، غدیری نعرہ، ایسی بلند آواز کے ساتھ بولنا ہے کہ آپ کی آواز در نجف کو چون کے آ جائے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ایسے سے لوٹنے کی ضرورت کیا تھی؟ مانگ لیتے تو فدا یوں ہی مل جاتا. مانگنے سے ملتا ہے. اچھا بہت فرق ہے. جملہ آ رہا ہے ممبر کی عطا ہے، سنیے گا. انہوں نے مانگا نہیں، غصب کیا، زندگی بھر لعنت کھا رہے ہیں. ان کی نسل پہچان چکی تھی کہ مانگنے سے کام چلے گا. اسی لیے درجہ دیکھیے، انہیں کی قومیں علی کے نام پر مانگتی نظر آتی ہے، فاطمہ کے نام پر مانگتی نظر آتی ہے، حسن کے نام پر مانگتی نظر آتی ہے، حسین کے نام پر مانگتی نظر آتی ہے. میں نے کہا صاحب فلاں کے نام پہ بھی مانگ لیجیے، فلاں کے نام پہ بھی مانگ لیجیے، فلاں کے نام پہ بھی مانگ لیجیے. آواز دے گا میں بھکاری ہوں. کائنات کے نام سے ملتی ہے. بی بی دربار میں آئی اور خطبہ پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ کہا اشہد ان ابی محمدن عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے. اشہد ان ابی محمدن عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے باپ محمد اللہ کا رسول ہے، اللہ کے رسول ہے. سیدہ در بھرے دربار میں کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے، میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے. میں نے پڑھ دیا پورا جملہ، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جناب سیدہ کہتے ہیں میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے. سیدہ یہ جملہ بار بار کہہ کے سمجھانا چاہتی تھی کہ میں ہی اکیلی فاطمہ ہوں جس کا باپ محمد اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے. اے خلیفہ وقت اگر 3 اور بیٹیاں ہیں تو انہیں بھی بلاؤ. چودہ بھی علی ہے، 14 بھی علی ہے. جب پوچھا گا کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد، کہا گیا آپ نے اولنا علی کیوں نہ کہا، اوسطنا علی کیوں نہ کہا، آخرنا علی کیوں نہ کہا، کلنا علی کیوں نہ کہا. نبی آواز دیں گے جب دنیا والوں کے گلے سے ایک علی میں اترتا ہے. دنیا والوں کے گلے سے نہیں اترتا ہوگا، لیکن ان کے دماغ میں ہے کہ علی 14 ہی ہے. علی 14 ہے. پہلا بھی علی ہے، اوسط بھی علی ہے، آخر بھی علی ہے، اور کل علی ہے. جملہ سنیے، یہ ہے اہل بیت، یہ ہے
جناب سیدہ جن کے لیے قرآن میں آیتیں ہیں، بے شمار آیتیں ہیں، لاتعداد آیتیں ہیں، انہیں آیتوں میں ایک آیت ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ اہل بیت سے رزق کو دور رکھا جائے اور ایسا پاک رکھا جائے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اہل بیت سے رزق کو دور رکھا ہے۔ رزق ہے کیا؟ رزق کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رزق کیا ہے؟ انشاءاللہ اس رزق پہ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا، قرآن کی خدمت میں چلتے ہیں۔ رزق کیا ہے؟ آواز آئی اے نبی جب جنگ کے بھگوڑے آپ کی خدمت میں آئیں تو آپ اپنا ان سے منہ پھیر لیجئے گا۔ کیوں؟ انہم رجسن، کیونکہ یہ سب کے سب رجس ہیں۔ وما واہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رزق کی تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ کیا کہا نبی؟ جب جنگ کے بھگوڑے آپ کی خدمت میں آئے تو آپ اپنا ان سے منہ موڑ لیجئے گا، اس لیے کہ سب کے سب رزق ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پتہ چل گیا کہ رزق ہوتا ہی وہ ہے جس سے معصوم اپنا منہ پھیر لے۔ رزق ہوتا ہی وہ ہے جس سے معصوم اپنا منہ پھیر لے، اور جن سے نبی منہ پھیرے وہ نبی کے زمانے میں رزق جس سے سیدہ منہ پھیرے وہ سیدہ۔ جن سے منہ پھیرا اور جواب سلام نہ دیا، کہا مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے۔ کہ جھوٹے میرے بابا کی پوری حدیث سننا، مسلمان کے سلام کے جواب کا جواب واجب ہے، کافروں کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ جناب سیدہ نے تو گواہیاں دی، دربار میں آیتوں کو سنا کے بتایا جو بیٹھا ہے وہ کافر بیٹھا ہے، جواب سلام نہ دے کے بتایا کہ یہ کافر ہے۔ جس کے لیے جناب سیدہ تو گواہی دیتے کہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے، ہرگز بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ عزیزو دربار سے سیدہ واپس آئی تو گھر میں کوہرام برپا تھا، اس لیے کہ جب بی بی دربار میں گئی تھی تو بال کالے تھے، جب بی بی دربار میں گئی تھی تو چہرے پہ چھوٹیاں نہ تھی، لیکن دربار سے واپس آئی ہے تو بال سفید ہو چکے تھے، چہرے پہ چھوٹیاں آ چکی تھی۔ بابا سے بلند گریا کرنے لگے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جو میں نے کمی کی اس کے لیے معذرت، لیکن انشاءاللہ مصائبوں میں کوئی کمی نہ ہوگی، اس لیے کہ آج زہرا نہیں آج حسین آئے ہوں گے، آج زہرا کے بیٹے ماتم کرنے کے لیے آئے ہوں گے۔ جملہ کہو وہ بیٹے بھی آئے ہوں گے جو ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہوں گے، اور وہ بیٹا بھی آیا ہوگا جو بغیر ہاتھوں کے ماں کو گریا کر رہا ہوگا۔ بی بی گھر آئی، زینب کو روتے ہوئے دیکھا، زینب کو قریب بلایا، اے بیٹی زینب سب روئے مگر تم رو نا، سب گریا کرے مگر تم گریا نہ کرنا۔ زینب نے روتے ہوئے پوچھا میں کیوں؟ ایک مرتبہ سیدہ کہتی ہے اے زینب میں چند گھنٹے کے لیے دربار میں گئی تھی، اے زینب جب تم جائے گی تو سر پہ چڑھ جائے گا، آپ سے دل لگے۔ جزاک اللہ آپ کی آوازیں بلند ہے، مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، مولا آپ کے پرسے کو قبول کرے۔ چلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو پر لایا گیا، آواز بفضا جلدی آؤ، میرا محسن مارا گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔
سن لیتے ہیں، کبھی تصور کی نگاہ سے سوچیے۔ ابھی خطیب اہل بیت ذاکر اہل بیت وکیل حق زہرا مولانا محسن جعفری صاحب کا انتقال ہوا۔ کیسے وہ مجلس پڑھ کے واپس آ رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، ٹراما سینٹر میں بھرتی کیے گئے۔ جب میں اپنے استاد کے ساتھ انہیں دیکھنے کے لیے گیا تو ڈاکٹروں نے آگے یہ بتایا کہ انہیں ابھی بے ہوشی کے عالم میں رکھا گیا ہے، غشی کے عالم میں رکھا گیا ہے۔ جب پوچھا کیوں رکھا گیا ہے، کہا ان کی پسلیوں میں چوٹ آ گئی ہے، ان کی پسلیوں میں چوٹ آ گئی ہے۔ اگر یہ غش سے آفاقہ رہیں گے، اگر یہ ہوش میں رہیں گے تو یہ اس کی درد کو برداشت نہیں کر سکیں گے، یہ ان کے درد کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، اس کی پسلیوں میں ہلکی سی چوٹ آ جائے، ارے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سوچے اس کی پسلیاں ٹوٹ رہی ہو، شہادت سے میں فرمائی ہوگی، لیکن جو میں شہادت کو پڑھتا ہوں اور ایک روایت پڑھ کے مجلس سے تمام کر رہا ہوں۔ جناب سیدہ نے بہت سی وصیتیں کی، یعنی رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا، غسل تو نہیں دینا، کفن تو نہیں پہنانا، دیکھو چارپائی پہ میرا جنازہ اٹھانا، تابوت پہ میرا جنازہ اٹھانا، میرے قریب آؤ، حسین قریب آ گئے۔ ہاں ایک مرتبہ سیدہ کہتے ہیں حسین جب وقت آخر رخصت کو آنا تو زینب کے بازوؤں کو پیسہ دے دینا۔ حسین کو رخصت کیا، زینب کو قریب بلایا، بیٹی زینب میرے قریب آؤ۔ زینب قریب آئی، اے بیٹی زینب جب وقت آخر حسین رخصت کو آئے تو کہے کہ میری طرف سے پیسے لے لینا۔ یہ ساری وصیتیں کی، سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی، وصیت کے مطابق جلدی جلدی سنیے، آپ نے شہادت کا ضرور ہوگی، مجھے بس ایک روایت پڑھنا ہے۔ غسل دیا، غسل دیتے دیتے جنازہ